أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. مصنف علیہ رحمٰن نے ارشاد فرمایا: والرابع قد تترك الحقيقة بدلالة من قبل المتكلم. اس عبارت کے ذریعے حضرت مصنف علیہ رحمہ حقیقی معنی جو متروک ہوتا ہے اس کا چوتھا مقام بیان فرما رہے ہیں. کہ چوتھا مقام یہ ہے کہ حقیقت کو متکلم کی جانب سے پائی جانے والی دلالت کی بنا پر ترک کیا جاتا ہے. حقیقت کو متکلم کی جانب سے پائی جانے والی دلالت کی بنا پر ترک کیا جاتا ہے. یہ چوتھا مقام ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ متکلم کی حالت اور اس کی شان اس بات پر قرینہ ہو کہ یہاں پر حقیقی معنی مراد نہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس کی مثال مصنف علیہ رحمٰن نے ارشاد فرمائی: فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. تو یہ قرآن پاک سے مصنف علیہ رحمٰن نے مثال پیش فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے. آیت کا ظاہری اور حقیقی معنی تو یہی ہے کہ بندے کو ایمان اور کفر میں سے کسی ایک کا اختیار دینا ہے. اس آیت سے یہ بظاہر یہ سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ ایمان اور کفر میں سے کسی ایک کو وہ اختیار کرے. لیکن اگر ہم تھوڑا غور فکر کریں گے ان میں سے ان دونوں میں سے ایک کفر ہے کہ جو کبھی چیز ہے. ٹھیک ہے جی. اور حکم دینے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. یعنی عامر کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. تو وہ جو ہے نا کیا ہے کہ حکیم ہے. اور حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. جبکہ کفر کیا تھا؟ کبھی چیز تھی. اور حکیم کبھی چیز کا کبھی نہیں حکم دے سکتا. ٹھیک ہے نا جی. کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے: ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ برائی کا حکم نہیں دیتا. تو لہذا اس آیہ کریمہ میں یہ جو فلیکفر ہے یہ اپنے حقیقی معنی یعنی اس سے حقیقی معنی مراد نہیں. ٹھیک ہے جی. حقیقی معنی کیا ہے؟ کفر مراد رہنا، یہ مراد نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور جب حقیقی معنی کیا ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے؟ وجوب. اور جانا کیا ہے کہ امر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وجوب. ٹھیک ہے نا. امر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ وجوب. تو لہٰذا یہاں پر اور بھی کوئی چیز مراد نہیں ہے بلکہ یہ امر جو ہے نا یہاں پر امر تحدیدی ہے، زجر و توبیخ کے لیے ہے. جس طرح کہا جاتا ہے استاد جب طلباء کو کہتا ہے، جب طلباء محنت نہیں کرتے تو استاد یہ کہتا ہے نا کھیلو کھیلو، جتنا مرضی تم کھیلنا چاہتے ہو کھیل لو. ٹھیک ہے جی. اور پھر یا استاد کبھی یوں بھی کہتا ہے کہ بھئی چاہے تمہاری مرضی ہے، پڑھو یا نہ پڑھو تمہاری مرضی ہے بھئی. یہاں پر یہ جو امر ہے یہ توبیخ کے لیے ہے، یعنی ڈانٹ اور ڈپٹ پر جو ہے نا کہے کہ یہ معمول ہے. تو لہٰذا یہاں پر جو ہے نا کہ متکلم سے پائے جانے والی دلالت کون سی؟ کہ یہاں پر امر جو ہے زجر توبیخ کے لیے ہے. تو لہذا یہاں پر اس کا حقیقی معنی مراد نہیں ہوگا. تو کہتے ہیں اس بات کو بنیاد بنا کر، کون سی بات کو؟ کہ متکلم کی طرف سے
پائے جانے والی دلالت کی وجہ سے حقیقی معنی کو جو متروک کیا جاتا ہے یا حقیقی معنی پر عمل نہیں کیا جاتا، تو اس پر مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں وَعَلَى هَذَا قُلْنَا، اور اس پر ہم کہتے ہیں کہ اذا وکل بشراء اللحم، کہ جب کسی آدمی نے کسی کو وکیل بنایا گوشت کی خریداری کے لیے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ جو وکیل بنا رہا ہے اس کی حالت کیا ہے۔ اگر تو وہ مسافر ہے، ٹھیک ہے جی، اگر وہ کیا ہے، وہ مسافر ہے، فَإِنْ كَانَ مُسَافِرًا نَزَلَ عَلَى الطَّرِيقِ، مسافر ہے کہ جو راستے میں اترا ہے، تو اس کی چونکہ حالت یہ جو پائی جا رہی ہے، تو یہ ایسے گوشت کی گویا کے خریداری کا مطالبہ کر رہا ہے کہ جو پکا ہوا ہو، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اب دیکھو کہ ہم نے متکلم کی طرف ہم نے دیکھا، ٹھیک ہے جی۔ تو اب دیکھو دوبارہ اس بات کو سنو، اب اچھی طرح سنو۔ تو دوسری مثال کیا پیش کی جا رہی ہے؟ دوسری مثال یہ پیش کی جا رہی ہے، اگر کسی شخص نے گوشت کی خریداری کے لیے وکیل مقرر کرتے ہوئے کہا، کیا کہا کہ بھئی میرے لیے تم گوشت خریدو۔ اب گوشت کی صنف کی جو خریداری ہے نا، وہ متکلم کی حالت پر منحصر ہے۔ اگر موکل مسافر ہے تو پکے ہوئے یا بھونے ہوئے گوشت کی خریداری مراد ہوگی۔ کیوں کہ عام مسافر کے لیے کچا گوشت پکانے میں تکلیف پیش آتی ہے، دقت پیش آتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو لہذا وہاں پر پکا ہوا یا بھونا ہوا گوشت مراد ہوگا۔ ہاں، اگر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو مسافر جو ہے وہ کھانے پکانے کے اسباب آلات وغیرہ ساتھ رکھتے ہو اور سفر میں جن رکھتا ہو، اور وہ سفر میں کھانا پکانے کا اس کا معمول ہو، تو پھر جو ہے نا کیا ہے کہ وہ کچے گوشت پر جو ہے نا کیا ہے کہ اس کی خریداری جو ہے معمول ہوگی۔ اسی طرح اگر وہ مقیم ہے تب بھی کچا گوشت مراد ہوگا۔ کیوں کہ گھر میں کچا گوشت لا کر پکایا جاتا ہے، اگرچہ کچے گوشت کی جو ہے نا کیا ہے کہ وکالت یہاں پر، یہ گوشت کی جو ہے نا یہاں پر وکالت مطلق ہے کہ کچے اور پکے دونوں کو شامل ہے، مگر متکلم کی حالت گوشت کی صنف کو متعین کریں گے، لہذا موکل کی حالت کے خلاف اگر گوشت خریدا گیا تو وکیل خود ذمہ دار ہوگا۔ یعنی اگر مسافر نے کہا کہ بھئی میرے لیے گوشت خریدو، اب وکیل نے کچا گوشت خرید کر لیا، تو اب یہ وکیل کی طرف سے ہوگا، موکل کی طرف سے نہیں ہوگا۔ اچھا جی، اس کی دوسری مثال دیتے ہیں، وَمِنْ هَذَا النَّوْعِ يَمِينُ الْفَوْرِ، ٹھیک ہے جی، وَمِنْ هَذَا النَّوْعِ يَمِينُ الْفَوْرِ، کہتے ہیں کہ بھئی متکلم کی حالت کی دلالت کی وجہ سے حقیقی معنی متروک ہونے کی مثال یمین فور سے جو ہے نا وہ یہ ہے دے رہے ہیں، لیکن یہ کہ اس سے پہلے آپ ایک تمہیدی مقدمہ سمجھ لیں کہ یمین کا معنی ہوتا ہے، یمین کا معنی ہے قسم، اور فور کا معنی کیا ہوتا ہے؟ غضب اور غصہ، ٹھیک ہے جی۔ اس کو یمین فور اس لیے کہتے ہیں کہ متکلم سے اس قسم کا وقوع غضب اور غصے کی حالت کی وجہ سے ہوتا ہے، تو لہذا جو قسم غصہ کی حالت میں اٹھائی جائے اسے یمین فور کہتے ہیں، اور اس قسم کا اس جو قسم ہے نا، اس قسم جو ہے اس کا اطلاق صرف غصے کی حالت پر ہوگا، اس کے بعد والی حالتوں پر نہیں ہوگا۔ اس کی مثال دیکھیے، اگر کسی شخص کی اپنے دوست کے ساتھ کسی معاملے پر نا اتفاقی ہو گئی اور پھر اس شخص نے اپنے دوست کو صبح کا ناشتہ کرنے کی دعوت دی، تو دوست نے کہا واللہ لا اتغدی، کہ اللہ کی قسم میں ناشتہ نہیں کروں گا۔ اگرچہ قسم اٹھانے والے کا کلام یہاں پر مطلق ہے کہ میں تیرے ساتھ ناشتہ نہیں کروں گا، میں کل ناشتہ نہیں کروں گا، یا میں کروں میں ناشتہ نہیں کروں گا، تو اب مجھے بتاؤ، یہ تو جب بھی ناشتہ کرے تب بھی جو ہے نا کیا ہے کہ یہ آنے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا جی۔
بظاہر تو یہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے نا کہ حالف جن ہے وہ ہر ناشتہ کرنے سے حانث ہو جائے، کہ دعوت دینے والے کے ساتھ ناشتہ کے ساتھ کرے یا کسی اور کے ساتھ کرے۔ لیکن متکلم کی حالت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ حالف کے کلام کا معنی جو ہے نا وہ حقیقی معنی جو ہے نا متروک ہے۔ کیوں؟ کہ جو قسم غصہ کی حالت میں اٹھائی جاتی ہے وہ اسی حالت پر معمول ہوگی، لہذا دعوت دینے والے نے جس ناشتے کی دعوت دی تھی وہی ناشتہ مراد ہوگا، اور اسی دعوت دینے والے کے ساتھ کھانا مراد ہوگا۔ اگر اسی دن صبح کا ناشتہ حالف دعوت دینے والے کے ساتھ کرتا ہے تو قسم اٹھانے والا حانث ہو جائے گا، اور اگر اسی صبح وہ دعوت دینے والے کے ساتھ ناشتہ نہیں کرتا بلکہ اکیلا کرتا ہے یا کسی اور کے ساتھ کرتا ہے تو اس کے ساتھ یا اسی کے ساتھ کرتا ہے مگر بعد میں آنے والی صبح، تو ان سب صورتوں میں قسم اٹھانے والا حانث نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، یہ بہت جو ہے نا کیا ہے کہ اس کے بعد پھر میں آپ کو یہ ترجمہ وغیرہ سناتا ہوں۔ اس کے بعد دوسری مثال، تیسری مثال جو ہے مصنف علیہ رحمہ دے رہے ہیں، قضا اذا قامت المرأة تريد الخروج فقال الزوج ان خرجت فانت قضا۔ کہتے ہیں کہ اس سے بھی گزشتہ مثال میں کیا تھا، متکلم کی حالت کی دلالت کی وجہ سے یمین فور میں حقیقی معنی متروک ہو جاتا ہے نا۔ تیسری طرح ایک مثال یہ بھی ہے کہ اگر شوہر اور بیوی کے درمیان ناچاکی تھی، نا اتفاقی تھی، اسی حالت میں عورت گھر سے نکلنے کا ارادے سے کھڑی ہوئی تو شوہر نے کہا کہ اگر تو باہر نکلی تو تجھے طلاق ہے۔ اگرچہ شوہر کا کلام ان خرجتے فانتے لیکن عام ہے کہ چاہے عورت شوہر کے غصے کی حالت میں نکلے یا بعد میں نکلے، مگر یہ حقیقی معنی متکلم کی حالت کی وجہ سے متروک ہے، لہذا وہ خاص حالت کی جس میں شوہر نے کلام کیا ہے اگر اسی حالت میں وہ گھر سے نکلتی ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی، اور اگر غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد نکلتی ہے تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو عام مسئلہ تھا، یہ جو ہے میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب مانا کریں ذرا، اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ تو چوتھا مقام کیا ہے کہ کبھی کبھی حقیقت کو چھوڑا جاتا ہے متکلم کی طرف سے پائی جانے والی دلالت کی وجہ سے، اور اس کا قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اور یہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکیم ہے اور کفر جو ہے نا وہ کبھی ہے، اور حکیم کبھی بھی حکم نہیں دیتا اس کا۔ فیترک دلالت اللفظ، تو چھوڑا جائے گا لفظ کی دلالت الامر بحکمت العامر، عامر کی حکمت کے سبب پر، یعنی امر پر ہم اس کو معمول نہیں کریں گے، وجوب پر نہیں کریں گے بلکہ تحدید و توبیخ پر کریں گے۔ اور اسی طریقے سے ہم نے کہا کہ جب کسی نے وکیل بنایا گوشت کے خریداری کا تو اگر وہ مسافر ہے اور نادل ہوا ہے راستے پر تو یہ جو ہے نا مطبوخ پر ہوگا، یعنی پکے ہوئے گوشت پر ہوگا یا بھنے ہوئے گوشت پر، اور اگر صاحب منزل ہے تو وہ کچے گوشت پر معمول ہوگا۔ اور اسی قسم سے یمین فور بھی ہے۔ اچھا، اس کی مثال جیسے کسی نے کہا تعال غد معایا، کہ کسی نے کہا بھئی آ جاؤ اور میرے ساتھ تم ناشتہ کرو، تم نے کہا واللہ لا اتغدیٰ، کہ میں تیرے ساتھ ناشتہ نہیں کروں گا، ینصرف ذلک اہل الغداء، تو یہ پھرے گا غدا کی طرف جو دعوت دی گئی ہے۔ یہاں تک کہ اگر اس نے ناشتہ کیا اس کے بعد اس کے گھر میں اس کے ساتھ یا غیر کے ساتھ اسی دن تو آنس نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے جب عورت کھڑی ہو گئی، اس نے ارادہ کیا نکلنے کا، تو اس کے شوہر نے کہا کہ اگر تو نکلی تو تجھ پر اس طرح، لہذا کان الحکم مقصورا، تو یہ حکم مقصور ہوگا اسی حال پر، شوہر کے اس حال پر، یہاں تک کہ اگر اس کے بعد نکلی تو حانث نہیں ہوگی، تو وہ شخص حانث نہیں ہوگا۔ اس کے بعد مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں والخامس قد تدرک الحقیقت بدلالت محل الکلام، یہاں سے مصنف علیہ رحمہ پانچواں مقام بیان فرما رہے ہیں کہ پانچواں مقام یہ ہے کہ محل کلام کی دلالت اس بات کا تقاضا کرتی ہو کہ یہ محل و موقع حقیقی معنی کا مصداق بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ دوبارہ سنیں ذرا، کہ پانچواں مقام یہ ہے کہ محل کلام کی دلالت اس بات کا تقاضا کرتی ہو کہ یہ محل و موقع حقیقی معنی کا مصداق بننے کی صلاحیت
نہیں رکھتا، لہذا حقیقی معنی متروک ہو کر مجازی معنی مراد ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، اس کی پہلی مثال دیتے ہیں مثالہ سے، وہ کیا ہے؟ انعقاد نکاح الحرۃ بلفظ البیع، مثال یہ ہے کہ اگر آزاد عورت نے کسی مرد سے کہا بعت نفسی منک، میں نے تجھے اپنے آپ کو بیچ دیا، یا کہا وہبت لک نفسی، ملکتک نفسی، تصدقت لک نفسی وغیرہ، یعنی اس نے ایک تو بیع کا لفظ استعمال کیا، ہبا کا لفظ استعمال کیا، تملیک کا لفظ استعمال کیا، صدقہ کا لفظ استعمال کیا۔ ٹھیک ہے جی، تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ یہ جو مثالیں دی گئی نا، وہبت لک نفسی وغیرہ وغیرہ، ان کلام میں کیا، اس میں پہلے تو بیع کا لفظ ذکر کیا، پھر ہبا کا، پھر تملیک کا، پھر صدقے کا۔ تو یہ ایسے الفاظ ہیں جو آزاد عورت کے حق میں حقیقی معنی کی صلاحیت نہیں رکھتے، کیونکہ آزاد عورت کو نہ بیچا جا سکتا ہے، نہ ہبا کیا جا سکتا ہے، نہ مملوک بنایا جا سکتا ہے، اور نہ ہی اس کو صدقہ کیا جاتا ہے۔ تو لہذا محل کلام کی دلالت کی وجہ سے حقیقی معنی متروک ہوں گے اور مجازی معنی مراد لیے جائیں گے۔ اور مجازی مراد کیا ہے؟ نکاح کا انعقاد، کہ امام اعظم اور صاحبین کے نزدیک ان الفاظ سے نکاح منعقد ہو جائے گا، بشرطے کہ مرد عورت کے ایجاب کو قبول کر لے۔ ٹھیک ہے نا جی، تو یہ الفاظ کیا ہیں؟ یہ الفاظ ہے نا سبب بول کر مسبب مراد لینے کے قبیل سے ہیں، تو لہذا یہ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ وَقَوْلُهُ لِعَبْدِهِ، یہاں سے دوسری مثال پیش فرما رہے ہیں۔ دوسری مثال یہ ہے کہ محل کلام کی دلالت کی بنا پر حقیقی معنی کے متروک ہونے پر یہ ہے کہ اگر آقا نے اپنے مشہور نسب غلام سے کہا ہذا ابنی، یا اپنے سے بڑی عمر والے غلام سے جو ہے کیا ہے کہ ہذا ابنی کہا، تو یہاں پر کیا مراد ہوگا؟ یہاں پر حقیقی معنی مراد نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ کہ کلام کا محل کے دوسرے کے بیٹے کو اپنا بیٹا بتانا اور اپنی عمر سے بڑی عمر والے غلام کو اپنا بیٹا بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، تو لہذا مجازی معنی غلام کی آزادی مراد ہو۔ کیوں؟ اگر حقیقی بیٹا مملوک بن جائے، آپ کو پتا ہے کہ وہ فوراً آزاد ہو جاتا ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ملک ذا رحم محرم من عتق علیہ۔ تو خلاصہ کلام کا یہ ہے کہ آقا نے یہاں پر ملزوم یعنی ابن بول کر لازم یعنی آزادی مراد لی ہے، اور ملزوم بول کر لازم مراد لینا یہ مجاز ہے۔ تو لہذا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ جو بیان کردہ دونوں صورتوں میں جو ہے غلام آزاد ہو جائے گا، کیونکہ امام صاحب کے نزدیک مجازی معنی مراد لینے کے لیے ترکیبی نحو کا درست ہونا ضروری ہے، اور وہ ہذا ابنی میں پائی جا رہی ہے، جبکہ صاحبین کے نزدیک دونوں صورتوں میں کلام لغو ہو جائے گا، کیونکہ صاحبین کے نزدیک معنی مجازی مراد لینے کے لیے حقیقی معنی پر عمل کا ممکن ہونا شرط ہے، جبکہ یہاں ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ ایک غیر کے نسب سے مشہور ہے اور دوسرا آقا کی عمر سے جو ہے کیا ہے کہ بڑا ہے، تو لہذا ان کے نزدیک کلام لغو ہو جائے گا، اور اس کی تفصیل جو ہے ہم نے حقیقت مجاز میں جو ہے یہاں پر بیان کر دی تھی۔ ٹھیک ہے جی، معنی کریں ذرا، ابھی آپ کو اچھے طریقے سمجھ میں آ جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ پانچواں کبھی چھوڑی جاتی ہے حقیقت محل کلام کی دلالت کی وجہ سے بامکان المحل، کیونکہ بعین طور کے محل جو ہے وہ قبول نہیں کرتا لفظ کی حقیقت کو۔ اس کی مثال کیا ہے کہ حرہ کے نکاح کا منعقد ہونا بیع، ہبہ، تملیک اور صدقہ کے الفاظ سے، اور اس کا قول عبدی و معروف النسب سے جو غیر سے ہو ہذا ابنی، یا اسی طریقے سے وہ غلام جو اس سے بڑا ہے کہا ہذا ابنی، تو یہ مجاز ہوگا آزادی سے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک برخلاف صاحبین کے، بنا کرتے اس پر کہ جو ہم نے ذکر کیا مجاز میں یہ خلیفہ حقیقت سے لفظ کے حق میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، وہ فی اور حکم میں جو ہے کیا ہے کہ صاحبین کے نزدیک، تو لہذا جو ہے صاحبین کے نزدیک وہ غلام آزاد نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی فصل فی متعلقات النصوص سے، یہاں سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم نیکسٹ سبق پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگر کوئی سبق کے دوران کوئی غلطی نظر آ جائے، یا پھر کوئی
آپ کو کمنٹ کرنا ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا ناصر واخر دعوانا الحمدللہ.